رات کے اس سنسان سرد ٹھہرے ہوئے لمحے میں جب شہر کی آوازیں تھک کر دم توڑ دیتی ہیں اور ہوا اپنے اندر کوئی دبا ہوا راز لیے آہستہ چلتی ہے، وہیں کہیں اسکارپیو کی روح کی ایک خاموش کہانی کائنات کی تاریک ترین تہہ سے اوپر آتی ہے، جیسے کوئی درد سالوں کے اندھیرے سے نکل کر وقت کے سینے پر بیٹھ جائے۔ اسکارپیو کوئی عام انسان نہیں ہوتا، یہ وہ دل ہے جس نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ زخموں کی خوشبو اس کے لہو میں مل جاتی ہے اور درد اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسکارپیو کا درد بولتا نہیں، یہ کہانی لفظوں میں نہیں اترتی، یہ سانسوں کے بیچ چھپی ہوتی ہے، دل کی دیواروں میں گونجتی ہے اور خاموشی کے اندر بے آواز چلتی رہتی ہے۔ دنیا اسے طاقتور سمجھتی ہے، سخت، مضبوط، ناقابل شکست۔ لوگ کہتے ہیں اسکارپیو کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اسکارپیو ٹوٹتا نہیں، وہ چھپ جاتا ہے، اور یہی چھپ جانا دنیا کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اسکارپیو کے دکھ بھری بنیاد کبھی ایک لمحہ نہیں ہوتا، یہ برسوں کا بوجھ ہوتا ہے جسے اس نے اپنے دل کی گہرائی میں خاموشی سے دبا رکھا ہوتا ہے۔ یہ درد بڑھتا نہیں، گہرا ہوتا ہے، اور اس گہرائی نے اسکارپیو کو ایک زندہ راز بنا دیا ہے۔ اسکارپیو بچپن ہی سے مختلف ہوتا ہے، یہ چھوٹی عمر سے جان لیتا ہے کہ مسکراہٹیں ہمیشہ سچی نہیں ہوتی اور وعدے ہمیشہ پورے نہیں ہوتے۔ یہ آنکھوں کے پیچھے کی کہانی پڑھ لیتا ہے، الفاظ کی تہوں میں چھپا جھوٹ محسوس کر لیتا ہے، اور وہ تھکن دیکھ لیتا ہے جو لوگ خود سے بھی چھپا لیتے ہیں۔ اس لیے اسکارپیو کو دکھ لوگوں کے جانے سے نہیں ہوتا، اسکارپیو کو دکھ لوگوں کے بدلنے سے ہوتا ہے، اس بدلاؤ سے جو آہستہ آہستہ دل پر چڑھتا ہے اور آخرکار اعتماد کھو دیتا ہے۔ اسکارپیو کے اندر ایک آگ ہے، یہ غصہ نہیں، یہ انا نہیں، یہ وہ جنگ ہے جو یہ اپنے اندر چپ چاپ لڑتا ہے، ایسی جنگ جس کو کوئی تماشائی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی سنتا نہیں۔ اسکارپیو کے زخم عجیب ہوتے ہیں، یہ تازہ بھی ہوتے ہیں اور پرانے بھی۔ اسکارپیو تکلیف کو چھوڑ نہیں دیتا، وہ اسے جذب کر لیتا ہے، پھر وہ زخم اسکارپیو کی آنکھوں میں سنجیدگی، لہجے میں وزن اور شخصیت میں خاموش گہرائی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اسکارپیو ایک وقت میں شدید محبت بھی کرتا ہے اور شدید برداشت بھی، یہ دونوں انتہائیں اس برج کی پہچان ہے۔ اسکارپیو کے لیے محبت نہ کھیل ہوتی ہے نہ عادت، یہ عقیدت ہوتی ہے، اس لیے جب یہ دل دیتا ہے تو پورا دیتا ہے، پورا احساس، پورا سچ، پورا وجود۔ لیکن جب بدلے میں اسکارپیو کو غلط فہمیاں، سخت لہجے یا بے وفائی ملے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اسکارپیو کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیز صرف دل نہیں ہوتی، یہ اعتماد ہوتا ہے، اور اسکارپیو کے اندر اعتماد کا ٹوٹ جانا روح کی سطح کا زخم ہے۔ اسکارپیو جب ٹوٹتا ہے تو دنیا سے نہیں ٹوٹتا، یہ خود سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہ خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتا ہے۔ شاید میں بہت گہرا محسوس کرتا ہوں، شاید میں بہت زیادہ مان لیتا ہوں، شاید میں غلط تھا، مگر یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسکارپیو وہ واحد روح ہے جو لوگوں کی اصل شکل دیکھ لیتا ہے، اور اصل شکل دیکھ لینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اسکارپیو کی محبت میں ایک خوف چھپا ہوتا ہے، چھوڑنے کا نہیں، نامکمل رہ جانے کا۔ اسکارپیو چاہتا ہے کہ کوئی اسے پوری طرح دیکھے، جیسے یہ اندر سے ہے، گہرا، سچا، محسوس کرنے والا اور مکمل۔ مگر دنیا میں بہت کم لوگ اسکارپیو کی شدت کو سمجھ پاتے ہیں، اس لیے یہ اکثر رشتوں میں خاموش رہ جاتا ہے، لوگوں میں بھیڑ کے باوجود اندر سے تنہا محسوس کرتا ہے۔ اسکارپیو کے زخم وقت کے ساتھ مٹتے نہیں، وہ معنی بن جاتے ہیں۔ اسکارپیو درد سے سیکھتا نہیں، اسکارپیو درد سے نیا بن جاتا ہے۔ اسکارپیو جب دھوکہ کھاتا ہے تو سخت نہیں ہوتا، گہرا ہوتا ہے، یہ خاموشی میں واپس چلا جاتا ہے، جہاں یہ خود کو پھر سے جوڑتا ہے، پھر سے بناتا ہے، پھر سے سنبھالتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو ایک نئی شکل میں، زیادہ مضبوط، زیادہ پرسکون، زیادہ سمجھدار۔ اسکارپیو کے زخم نظر نہیں آتے، یہ ہاتھوں پر نہیں، دل کی دیواروں پر لگے ہوتے ہیں، یہ باتوں میں نہیں، خاموشیوں میں بولتے ہیں۔ اسکارپیو جب ٹوٹتا ہے تو چیختا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے، اور اسکارپیو کی خاموشی وہ چیخ ہے جو صرف کائنات سنتی ہے۔ دوستو، اسکارپیو کا سب سے بڑا زخم کیا ہے؟ کوئی چلا جائے، یہ زخم نہیں،
اصل زخم یہ ہے کہ جسے اسکارپیو نے اپنا سب کچھ دیا وہی انسان آخر میں اسکارپیو کو غلط سمجھ لے۔ اسکارپیو غصہ نہیں رکھتا، حسرت رکھتا ہے کہ کاش کسی نے اسے اندر تک دیکھا ہوتا، اس کی گہرائی کو سمجھا ہوتا، اس کی خاموشی پڑھ لی ہوتی۔ اسکارپیو کے زخم اسے کمزور نہیں بناتے، یہ زخم اسے اصل بنا دیتے ہیں۔ اسکارپیو گہرا دکھ اٹھا کر گہرا انسان بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکارپیو کسی کے دل سے نکل جائے تو پھر اس کی یاد دل کے اندر رہتی ہے، شدت میں نہیں، اثر میں۔ اسکارپیو کی تکلیف اس کی قسمت نہیں، اس کا ایندھن ہے۔ یہی درد اسکارپیو کو وہاں لے جاتا ہے جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں جہاں خاموش روحیں اپنی طاقت خود بناتی ہیں۔ آخر میں اسکارپیو کی پوری کہانی ایک حقیقت پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ اسکارپیو کے زخم اسے تباہ نہیں کرتے، یہ زخم اسے تیار کرتے ہیں۔ اسکارپیو دنیا سے نہیں جیتتا، اسکارپیو خود سے جیتتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی اسکارپیو کو خاموشی میں تڑپتے دیکھا ہو وہ جانتے ہیں کہ اس برج کی طاقت کسی کہانی کی نہیں، کسی تقدیر کی دین ہے۔ اور دوستو، جب کوئی پوچھے اسکارپیو ناقابل شکست کیوں ہے تو جواب یہی ہوگا، کیونکہ اسکارپیو وہ سب کچھ سہ چکا ہے جو دوسروں کو توڑ دیتا ہے، مگر اسکارپیو کو خود میں پیدا کر دیتا ہے۔ آخر میں اگر تم اسکارپیو ہو یا تمہاری زندگی میں کوئی اسکارپیو آیا ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ لوگ ٹوٹتے ضرور ہیں مگر ٹھہرتے نہیں، یہ گر کر نہیں رہتے، یہ گر کر نئی شکل میں اٹھتے ہیں۔ اسکارپیو کی خاموشی اس شکست کی علامت نہیں، وہ اس طاقت کی نشانی ہے جو ابھی لفظوں میں نہیں آئی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کائنات کے بڑے کردار اکثر اسی روح میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر میرے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کیا آپ اسکارپیو ہیں یا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی اسکارپیو کا درد دیکھا ہے۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں ستارے لفظوں میں نہیں روح میں بولتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور برج کی ایک اور چھپی ہوئی حقیقت لے کر آ رہا ہوں۔ انتظار کیجئے، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔